بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرام سچ سویرا لے کر آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ آج ناظرین ایک ایسے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں جو ایک تہذیب ہے، جو اخلاق ہے، جو ہماری تہذیبی قدریں ہیں، وہ بڑا تہذیب یافتہ قوم کی غمازی کرتا ہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، خاندان میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد باہر دوستوں میں بیٹھتے ہیں، بزرگوں میں بیٹھتے ہیں، اسکولز، کالج، یونیورسٹیز میں لیکچر لیتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں، تو ہماری باتوں کا انداز، ہماری گفتگو کے آداب اور پھر جو ہمارا مخاطب ہے اس سے شائستگی کے جو ہمارے قرینے ہیں، وہ ایک بہت تہذیب یافتہ قوم کی عکاسی کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا محمد قاسم مومنی صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی ایک صاحب فکر عالم دین ہیں اور آج انشاءاللہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمارے جناب مولانا محمد قاسم مومنی صاحب سے یہ جھوٹ کے حوالے سے کہ جو برائیوں کی جڑ جسے کہا گیا، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ سب سے پہلے اس سچ سویرا کے پروگرام کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام اور عرض ادب پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو عظیم مہینہ جو کہ نیتوں کو اور نفس کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، جی اس میں پیغمبر کی طرف سے ایک روایت ہے کہ اس کا نام اس لیے شعبان رکھا ہے لیتشعب اللہ فیہ ارزاق المؤمن۔ شعب کا معنی برانچ کے ہیں، جیسے ایک بینک میں ایک برانچ میں کتنا پیسہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے اختیار میں دے دیں تو اس کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو کہہ رہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو مؤمن کے لیے پروردگار عالم رزق کو شعب کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ اور اس سے مراد رزق مادی صرف نہیں ہے، رزق عاقبت بخیری ہے، سلامتی ہے۔ جیسے آپ نے خود فرمایا، سچ سے بڑھ کر کیا رزق ہو سکتا ہے، ادب سے بڑھ کر کیا رزق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ ایک اعتبار سے رجب کا مہینہ تھا، وہ تخلی کا تھا، یہ مہینہ جو ہے وہ تجلی کا ہے، تو یہ تحلی کا ہے۔ اس میں آپ نے خوبصورت ہونا ہے، پھر ماہ رمضان میں آپ نے تجلی کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اپنے تمام جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام فیض سے بڑے شعبان سے، اور پھر میزبانی پروردگار رمضان کی طرف۔ بالکل قرآن کتاب قانون ہے، یعنی یہ کتاب قانون شکست ناپذیری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج تک اگر قرآن زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قرآن کتاب قانون ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر تاریخ بیان کر دی گئی ہے، علم نفسیات کو بیان کر دیا گیا ہے، سائنس بیان ہو گئی ہے، مختلف چیزیں بیان ہو گئی، لیکن قرآن کتاب تاریخ، کتاب تجربی، کتاب علم، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور جو بھی اس قانون پر عمل کرے گا، جس طرح قرآن اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح اس انسان کو بھی بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا آپ سورہ بقرہ کی ابتدا کی آیت میں دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی آیت کے اندر بتا رہے کہ آپ نے اس کتاب کے اوپر شک نہیں کرنا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کتاب سے مراد وہ دو جلدوں کے درمیان جو کاغذ جمع کر کے رکھا ہوا، یہ کتاب نہیں ہے۔ آپ اہل ادب ہے، کتاب سے مراد خط ہے۔ جی کتاب پہلے زمانے میں اردو میں کہتے تھے نا کہ خط و کتابت۔ بالکل، خط و کتابت یعنی چی، یعنی ایک موبائل جو آپ کسی مارکیٹ سے خریدتے ہو، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، کہیں پر بھی پرابلم ہو تو وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور وہی اس کا سمجھیں قانون۔ دیکھیں، ہمارے پاس علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ حسن ظن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس حد تک اہمیت کے حامل مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مؤمن، کوئی مسلمان کسی ایسے گروہ میں، اگرچہ وہ فاسقوں کا، برے لوگوں کا گروہ ہے، اگر اس میں وہ بیٹھیں اور کوئی کسی برتن میں یا گلاسوں میں
علیہ باللہ اگر شراب لے کر آ جائے اور وہ بندہ وہاں پر ہو تو یہاں پر مخاطبین سے یہ کہا ہے کہ وہ کیونکہ مؤمن بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، وہ آپ ان کو جانتے ہیں، تو ان پیالیوں میں اگرچہ ان کے رنگ ایک ہے لیکن آپ کے لیے کہا ہے کہ وہ بندہ یہ مؤمن جس کے سامنے جو گلاس ہے وہ شراب کی گلاس نہیں ہے، شربت کی گلاس ہے کہا ہے۔ ٹھیک، مثال آپ کو بیان کر دوں، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ وہ اسی طرح بدگمانی کرتے تھے، سوء ظن کرتے تھے، تو ایک مرتبہ اس کو سمجھایا لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے بچے کو پکڑ کے لے کے گئے دیوار کی طرف اور مٹھی پر کیل دے کر کہا کہ گاڑ دے۔ سارے کیلوں کو گاڑا، پھر کہا کہ یہ کام کیسا ہے؟ کہا کہ برا کام ہے۔ کہا کہ ایک ایک کر کے نکالے، سارے کیلے نکال کر باہر لے کر آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ اگرچہ تم کامیاب ہو گئے ہو ان سارے کیلوں کو باہر لانے میں، لیکن وہ ذرا دیوار پہ ذرا دیکھو، بہت اچھی سارے مثال، سوراخ موجود ہو جائے۔ میرے دوست تھے ایک قوم کے اندر، وہ جرمنی سے برلن سے آیا ہوا تھا، وہ یہ کہتے تھے عبدی صاحب یہ بہت توجہ غور طلب بات ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جرمنی میں کچھ شہروں کے اندر اکثر جگہوں پہ اگر کوئی جھوٹ بولے اور اس کے خاندان میں اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت بلند آواز میں پرصدا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صادق ہے اور رسول اللہ امین ہے، سچے ہیں، لیکن ان کی سچائیت کا نعرہ لگانا اور ہے، ان کے ساتھ سچائیت کی خوبو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا اور ہے۔ یعنی یہ جو لفظ فاسق آیا ہے، وَإِذَا جَاءَكُمْ فاسق، فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق عربی میں اس کھجور کی گٹھلی کو کہتے ہیں جو کھجور سے الگ ہونے کی وجہ سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جب تک وہ گٹھلی کھجور کے ساتھ ہے اس کی قیمت ہے، جب اس سے الگ ہو جائے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فاسق کیوں رسوا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، کیوں کاذب ہو جاتا ہے، کیوں جھوٹا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ فاسق یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک معاشرے کے اندر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اس جرم کے لیے سزا ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بولے اس کے لیے تو سزا نہیں ہے۔ کوئی اگر بہتان کرے اسی وجہ سے تو پھر آزاد ہے، لوگ بول رہے ہیں، لیکن اس کے لیے علاج کیا ہے؟ اس کے لیے علاج تربیت ہے۔ ہمارے پورے نظام کے اندر ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، پائلٹ بنانے کے لیے بہت اہم بات مولانا صاحب آپ نے کی۔ معصوم فرماتے ہیں کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو، ٹھیک ہے جی، بغیر زبان کے، یعنی عمل کے اعتبار سے۔ اگر آپ بالکل درست، یعنی والدین اگر گھر میں بچوں سے یہ نہ کہے کہ آپ سچ بولیں۔ مولانا صاحب آپ نے میں کہوں گا واقعاً ایک شاہکار پیغام آپ نے دے دیا معصوم کی حدیث کے ذریعے۔ خدا کرے کہ ہماری زندگی ان اچھے اوصاف سے مزین ہو اور ان برے جو اوصاف یا بری صفتیں ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ اظہر علی عابدی کو سچ سویرا کی اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔